اصل کاشت کرتے ہیں صاف بیج لے کے، پھر بھی اگر اس میں کچھ نہ کچھ دوسری چیز اگائے تو یا ہم سپرے کر دیتے ہیں یا ہم اکھاڑ دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کپاس ہوتی ہے، کپاس میں اگر کچھ اور چیز پیدا ہو جائے تو گوڈی ہو جاتی ہے، کماد کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ گندم کے اندر اگر کوئی سٹی، کوئی اس طرح جبی، کوئی اور چیزیں پیدا ہو جائیں تو ہم انہیں نکال دیتے ہیں تاکہ بیج صاف رہے۔ عقیدہ اور منہج یہ صاف تبھی رہتا ہے جب آپ کے پاس یہ اصل ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، میں جب بات کرنے لگا ہوں تو سردار اہل بیت پہ درود پڑھ چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ بھائیو، نبی وہ ہوتا ہے جو وحی کی خبر دے، جو وحی کی خبر دے، اللہ کی طرف سے بولے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے اور میں نے پیغمبر کے لب تو نہیں دیکھے ینگ پور والوں، لیکن میرا تصور ہے، ہمارے ایک بابا جی گزرے ہیں، پنجابی ہیں، سوچ رہے تھے کہ میرا سونا محبوب مٹھڑا کیسا ہوگا، چادر سر پہ لے لی، سوچ سوچ کے دنیا کے 360 زاویوں سے 249 ملکوں کے شاعر ملے، لیکن ایداں دی گل نہیں کر سکے جداں دی بابا جی نے کی تھی۔ میں زیادہ لمبا نہیں، صرف اس میں سے 2 مصرے اٹھا رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ محبوب کو سوچ کے کہتے ہیں کہ سونے جدو تو وہی علیاں گلاں کردہ ہوئے گا، آپ لب کھولتے ہوں گے، ان کی رنگت، ان کی نرمی، ان کی ادائیں کیا ہوں گی؟ ذرا پورے شعور نل سنیا جائے۔ کہیں دے نے اے لالی تہاڈے بلاں دی، کن کو کہہ رہے ہیں؟ محبوب کو۔ اے لالی، اے سرخی، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی، کائنات کے سارے گلشنوں کے پھول اور ان کی پتیاں گل اکٹھے کر لیے جائیں، تراوت، نزاکت اور رنگتیں جمع کر لی جائیں، محبوب جو آپ کے لبوں پہ وہ سجتی ہوگی نا، کمال لگتی ہوگی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے میرے محبوب، اے سردار اہل بیت، کل پورے قرآن مجید میں جہاں 2 نقطوں والا کل آ جائے، یہ کھانے والا نہیں ہوتا۔ کھانے کے لیے کل کشش والا ہوتا ہے، امر کا صیغہ، پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کل بھی یمینے، دائیں ہاتھ سے کھائیے، تو یہ کل کشش والے سے لکھا جائے گا۔ جہاں 2 نقطے والا آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے، آرڈر ہے کہ محبوب لب ہلائیے، زبان کو جنبش دیجئے، بات کیجئے، فرمائیے، اپنی امت کو، اپنے آل کو، اپنے اصحاب کو دنیا تک یہ بات پہنچا دیجئے۔ بات کہنے کی ہے، بات کرنے کی ہے، بات سنانے کی ہے، بات پہنچانے کی ہے، بات ابلاغ کی اور تبلیغ کی ہے، بات چھپانے کی نہیں، بات چھپانے کی نہیں، کہہ دیجئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آل رسول اور اصحاب رسول، اہل بیت، ان کی شان اور فضائل کے حوالے سے ہم مل بیٹھے ہیں اور اکٹھے ہوئے۔ آج کی ملاقات بس چھوڑ دیں یہاں پہ، انشاءاللہ چھوٹے بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے عورتوں تلک، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان بھائی بہن بیٹی کے لیے یہ منہج بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بچہ بچہ آج کا سبق سنے گا، سمجھے گا، پڑھے گا اور پھر آگے پڑھانے کے بھی انشاءاللہ قابل ہوگا۔ گفتگو جذباتی نہیں ہوگی، وقت کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس کا انشاءاللہ لحاظ رکھا جائے گا۔ بات کہیں اچھی لگے تو بات میری نہیں ہوگی، اللہ کی ذات کی ہوگی۔ دلیل دل کو لگے تو جذباتی ہو کے کسی نعرے کی ضرورت نہیں، عمل کے لیے اسے اپنے دل میں اتار لیجئے گا، اور انشاءاللہ جب جب جہاں جہاں زندگی میں موقع ملے آپ بذات خود بھی گفتگو کر سکیں گے۔ میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان پھر نوٹ کر لیں کہ پیغمبر کا گھرانہ بھی پاک ہے، یارانہ بھی پاک ہے۔ نبی کا علیہ السلام گھرانہ بھی پاک، یارانہ بھی پاک۔ کوشش کروں گا کہ کوئی بھی لفظ اپنی طرف سے نہ لے کے آؤں۔ آپ کے ادارے میں وہ ادارہ اہل سنت والجماعت کا ہو، اہل الحدیث کا ہو، بریلوی بھائیوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، جس جگہ پہ جو بھی قرآن مجید پڑھا ہو آپ اسے کھولیے گا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے وحی کے ذریعے عرش بری سے نبی کے پاکیزہ گھرانے پہ بھی بات کی ہے اور یارانے پہ بھی بات کی ہے، اور بالکل جوڑ کے اکٹھی کی ہے۔ 9 آیتیں ہیں، پہلی 7 آیات پیغمبر کے گھرانے پہ بات کر رہی ہیں، اور ان میں 107 الفاظ ہیں۔ میں نے دنیا کو دیکھا ہے کہ جذباتی باتیں، نعرے لگانا، مناظرے کرنا، مباحثے کرنا عام ہو گیا۔
میں سچا دوسرا جھوٹا یہ کہنا بڑی آسان سی ایک روایت اور ریت بن گئی، لیکن اگر دلیل پوچھ لی جائے یا بات کرنے کا موقع آئے تو پھر بس میں نے کہا ہے نا، آپ اور میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور فیصلہ کر رہی ہے، سچ اور جھوٹ نکھر جائے گا۔ اور میری یہ دعوت صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو آدم کا بیٹا یا بیٹی سمجھتا ہے۔ نبی کا گھرانہ، آیت تطہیر آپ نے اکثر سنی ہوگی، آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ سورہ احزاب ہے۔ احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت 4200 گروہ احزاب اور جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ رب نے اس صورت میں اس موضوع کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سارے گروہ سن لیں۔ 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے اور 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، گھر جائیے گا پہلے کھول کے زیارت کیجئے گا۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے اترا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رہنمائی بھی ہے، یہ دلیل بھی ہے، اور حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے، فرق بیان کر دیتی ہے۔ مجھے کسی کو بھی غلط کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے صحیح بیان کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کھیت کاشت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہل چلاتے ہیں، سابقہ جتنی فصل ہے اسے اکھاڑ دیتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں، پھر فصل کاشت کرتے ہیں صاف بیج لے کے، پھر بھی اگر اس میں کچھ نہ کچھ دوسری چیز اگائے تو یا ہم سپرے کر دیتے ہیں یا ہم اکھاڑ دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کپاس ہوتی ہے، کپاس میں اگر کچھ اور چیز پیدا ہو جائے تو گوڈی ہو جاتی ہے، کماد کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ گندم کے اندر اگر کوئی سٹی، کوئی اس طرح جبی، کوئی اور چیزیں پیدا ہو جائیں تو ہم انہیں نکال دیتے ہیں تاکہ بیج صاف رہے۔ عقیدہ اور منہج یہ صاف تبھی رہتا ہے جب آپ کے پاس یہ اصل ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، میں جب بات کرنے لگا ہوں تو سردار اہل بیت پہ درود پڑھ چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ بھائیو، نبی وہ ہوتا ہے جو وحی کی خبر دے، جو وحی کی خبر دے، اللہ کی طرف سے بولے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے اور میں نے پیغمبر کے لب تو نہیں دیکھے ینگ پور والوں، لیکن میرا تصور ہے، ہمارے ایک بابا جی گزرے ہیں، پنجابی ہیں، سوچ رہے تھے کہ میرا سونا محبوب مٹھڑا کیسا ہوگا، چادر سر پہ لے لی، سوچ سوچ کے دنیا کے 360 زاویوں سے 249 ملکوں کے شاعر ملے، لیکن ایداں دی گل نہیں کر سکے جداں دی بابا جی نے کی تھی۔ میں زیادہ لمبا نہیں، صرف اس میں سے 2 مصرے اٹھا رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ محبوب کو سوچ کے کہتے ہیں کہ سونے جدوں تو وہی علیاں گلاں کردا ہوویں گا
آپ لب کھولتے ہوں گے، ان کی رنگت، ان کی نرمی، ان کی ادائیں کیا ہوں گی؟ ذرا پورے شعور نال سنیا جائے. کہندے نے اے لالی تہاڈے بلاں دی. کن کو کہہ رہے ہیں؟ محبوب کو. اے لالی، اے سرخی، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی. کائنات کے سارے گلشن، گلشنوں کے پھول اور ان کی پتیاں گل اکٹھے کر لیے جائیں، تراوت، نزاکت اور رنگتیں جمع کر لی جائیں، محبوب جو آپ کے لبوں پہ وہ سجدی ہوگی نا، کمال لگتی ہوگی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے میرے محبوب، اے سردار اہل بیت، کل پورے قرآن مجید میں جہاں 2 نقطوں والا کل آ جائے یہ کھانے والا نہیں ہوتا. کھانے کے لیے کل کشش والا ہوتا ہے، امر کا صیغہ. پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھائیے، تو یہ کل کشش والے سے لکھا جائے گا. جہاں 2 نقطے والا آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے آرڈر ہے کہ محبوب لب ہلائیے، زبان کو جنبش دیجئے، بات کیجئے، فرمائیے، اپنی امت کو، اپنے آل کو، اپنے اصحاب کو دنیا تک یہ بات پہنچا دیجئے. بات کہنے کی ہے، بات کرنے کی ہے، بات سنانے کی ہے، بات پہنچانے کی ہے، بات ابلاغ کی اور تبلیغ کی ہے، بات چھپانے کی نہیں. بات چھپانے کی نہیں. کہہ دیجئے. اللہ جی کسے کہوں؟ کہا لِأَزْوَاجِكَ. جتنی بھی دنیا پڑی ہوئی ہے عربی گرامر کو سمجھتی ہے، زوج کی جمع کیا ہے؟ ازواج. پاجی توجہ نہ وٹو، کوئی کام میں تھی کہ دفعہ مکالو جڑا مکونا جائے. موضوع اہم ہے اور میری کوشش ہے کہ میرا ہر مسلک کا بچہ پڑھ کے بولنے والا بنے. لِأَزْوَاجِكَ. غور کرنا ہے، یہاں زوج لکھا ہوتا ہے نا، زوجہ فلان، جمع ہے ازواج. اے میرے محبوب نبی، پیمبر، ہادی، راہبر، مرسل، کیا کیجئے؟ آپ ہمارے مرسل ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہادی اور راہبر ہیں، ہماری ترجمانی کرتے ہیں. ایک کام کیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، بیویوں سے. میری گفتگو مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی. آپ بھی کبھی دل کرے تو بیوی کو بٹھا کے کبھی پوچھنا، آگے مسئلہ خود واضح ہو جائے گا. محبوب بیویوں کو بلا لو، بٹھا لو اور انہیں کہہ دو. کہنا کیا ہے کہ تمہیں چوائس دی جا رہی ہے، اختیار دیا جا رہا ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ چن لو یا یہ چن لو، جو تمہیں چاہیے آئیے آج ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں انہیں کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا. یہاں ترجمہ کرنے سے پہلے کنتن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تردنا یہ بھی مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے، 3 اور 3 سے زیادہ خواتین کے لیے. ان کنتن تردنا، اگر آپ چاہتی ہیں، آپ کا ارادہ ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کا انتخاب ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے اور آپ کی چاہت، تمنا اور آرزو ہے، تو سنیے کیا لینا ہے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. یہ دیوار کے ساتھ 2-3 نوجوان بیٹھے. بیٹا آپ لوگ، میں امید کروں گا جب محبوب کا تذکرہ ہو تو ادب بڑا اہم ہے. خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. تو پورے ادب کے ساتھ حضور کے اہل بیت کے بارے میں جملے سنیے.
قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ویسے بھی جب قرآن کی بات ہو تو چپ ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا اگر تمہیں دنیا چاہیے، انگلیوں پہ گننا ہو تو گن لیجئے، پوروں پہ گننا ہو تو گن لیجئے، دنیا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری چیز وَزِینَتَهَا، اگر دنیا کی زینت چاہیے، زینت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں فیشن ہوتا ہے زیب و زینت کے لیے، ہمارے ہاں میک اپ کیا جاتا ہے زیب و زینت کے لیے، لباس انواع و اقسام کے چنے جاتے ہیں زینت کے لیے، بننے سنورنے کے لیے۔ دنیا چاہیے یا دنیا کا مال چاہیے، متاع چاہیے، زیب و زینت چاہیے، حسن و جمال چاہیے، فتعالین، آؤ آج موقع ہے لے لو، فتعالین یہ بھی جمع مؤنث کے لیے، یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں جمع مؤنث؟ یہ عورتوں کا تذکرہ ہے، بیویوں کا تذکرہ ہے، پیغمبر کے گھر کا تذکرہ ہے۔ یاروں نے آیت تطہیر کا ایک ٹکڑا اٹھا کے صرف 5 تک خاص کر دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان اور منہج نوٹ کیجئے، میرے نبی کے جتنے بھی رشتے والے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اہل بیت کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں آئیں گے۔ اور سب سے پہلے نبی کی بیوی ہیں، کیسے؟ جمع کا صیغہ، فتعالین، آؤ میں دوں، امتعکنا، دنیا کا مال و متاع بھی دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اگر تمہیں یہ میرے دیے ہوئے 12 روزے، 12 حجرے، 12 گھر، یہ جھونپڑیاں جن کے تنے کھجور کے اور اوپر جو ہے وہ چھپر ڈالے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ تنگ تنگ کہ پیغمبر سجدہ کریں تو میرے محبوب کی بیوی کے لیے لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی، اگر بیوی لیٹی ہو تو محبوب کے سجدے کی جگہ نہیں ہے، اگر تم یہاں تنگ ہو، سانسیں تنگ ہیں اور تمہارا دل نہیں لگ رہا، یہ تمہیں جو ہے 4 دیواری نظر آتی ہے یا جیل نظر آتی ہے یا پابندیاں نظر آتی ہیں یا چادر برقع عبایا پردے کا مسئلہ ہے، آؤ آزادی چاہتے ہو تو آج ہم تمہیں بڑے اچھے انداز میں آزادی بھی دے دیتے ہیں۔ 3 چیزیں، دنیا، مال و متاع، زیب و زینت اور آزادی، آؤ دیتے ہیں۔ کیا میرے نبی کی بیویوں نے یہ 3 چیزیں یا 4 چیزیں لی؟ بھائیو آپشن ہے نا، یہ کر لیں یا یہ کر لیں۔ 2 گھر ہیں بنے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے۔ 2 گاڑیاں ہیں، یہ لینی ہے یا یہ لینی ہے۔ آپ کی کسی پہ تو انگلی آئے گی نا۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں جناب وہ میرے نبی کو چھوڑ گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے، اور آج چوائس کون دے رہے ہیں؟ عرش بری سے خود اللہ۔ دلوا کس سے رہے ہیں؟ شوہر سے، محبوب سے، اہل بیت کے سردار سے۔ دوسری چوائس فرمایا، یہ 15 لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اس وقت، آیت نمبر 28 ہے، مطالعہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 29 سنیے، متصل بعد میں ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، گھر میں لفظ لفظ جا کے پڑھیے۔ اور اگر تمہاری چوائس یہ ہے، انتخاب یہ ہے، چاہتی یہ ہو، تمہارا ارادہ یہ ہے، تم مرید بننا چاہتی ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور بدلے میں تم آخرت کے محلات، جنت، زیب و زینت اور آخرت کا جو ہے وہ اجر و ثواب چاہتی ہو، 3 کے بدلے 3، دنیا، مال و متاع، زیب و زینت اور آزادی۔ یہاں کیا ہے؟ پابندی کس کی؟ اللہ کی، پیغمبر اور رسول کی علیہ السلام اور آخرت کا گھر۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر سنیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے کیا کہا اس سے پہلے یہ خطاب کے جملے اور لفظ اور صیغے سن لیجئے۔ اس میں بھی ان کنتن، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے، 3 سے زیادہ عورتوں کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے۔ تُرِدْنَ، یہ بھی ان کے لیے، اور اسی طرح فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، یہ بھی جمع مؤنث، نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔
اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نبی کو چنو گی، آخرت کو چنو گی، اللہ کو چن رہی ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آلریڈی پہلے ہی اجر و ثواب اور بڑا عظیم اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، کیونکہ تمہارا یہ احسان ہی اتنا بڑا ہے، یہ حسن ہی اتنا بڑا ہے، یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ آپ ساری دنیا کی آزادی اور مال و متاع کو چھوڑ کے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو چنا ہے۔ بھائیو ساری دنیا برا کہتی رہے، اللہ کہتے ہیں آپ محسنات ہیں۔ آپ 14 لفظ ہم اور پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 29 کا مطالعہ ہو چکا ہے، آیت نمبر 30 آ رہی ہے، اور یہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ بھائی اگر اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے نا، یا اس ادارے میں یا فلاں جگہ حفظ کرنا ہے، تو پھر آپ کو چھٹی نہیں کرنی ہوگی، پھر آپ کو یہ نہیں ہونا ہوگا کہیں اور چلے جائیں، پھر یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، اب اللہ خود بات کر رہے ہیں، پہلے نبی سے 2 آیتوں میں بات کروائی کہ پیغمبر آپ کہیں، اب اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اور کمال کہہ رہے ہیں، فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی، نساء کا معنی عورتیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہی ہے نا، ہمارا عورتیں، نسوہ، نساء، عورتیں، اے میری نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، من یاتی من کننا، یہ من کننا بھی جمع مؤنث۔ ایک بات سوچ لو، آپشن اگر دنیا کا ہے تو جو مرضی کرو پرواہ کوئی نہیں، پھر ہمیں کیا، دنیا دے دیں گے ہم، اور جسے دنیا مل جائے، میرا جسم، میری مرضی، میرا وجود، میرا علاقہ، میری مٹی، میری ریت، میرا رواج، میرے انداز، میرا لب و لہجہ، جو مرضی کرنا۔ لیکن اگر تم نے مجھے، میرے نبی کو اور آخرت کو چنا، تو پھر وارننگ ہے، اگر تم میں سے کسی نے بھی بفاحشۃ مبینہ، فحاشی کہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کو چھوڑ کے حد کراس کر جانا، اگر تم نے حدیں کراس کر کے ان سے، ان ہستیوں سے بے وفائی کر کے منہ کہیں اور موڑا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ہم عام لوگوں کو سنگل عذاب یا سزا دیں گے، تمہارا عذاب بھی ڈبل کر دیا جائے، عذاب بھی ڈبل۔ سنیے پھر اللہ کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تمہارے سارے خاندان، سارے گروہ، سارے قبیلے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، جن کی تم بیٹیاں ہو، وہ پورا حجاز اور عرب مل کے بھی ہمیں سزا دینے سے روک نہیں سکے گا۔ بھائیو 21واں پارہ مکمل ہے، اس کا آخری رکوع مکمل ہے، آیت نمبر 28، 29 اور 30 مکمل ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 31 ہے، متصل چوتھی آیت آ رہی ہے، اور نبی کی بیویوں کو ہی اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ پھر مخاطب ہو کے ڈائریکٹلی کہتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور میری نبی کی بیویوں سنو، تم میں سے جو با وفا رہی، با وفا جڑی رہی، ملی رہی، تعلق ساری زندگی، موت جدا کرے تو کرے، کوئی اور چیز جدا نہ کرے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اپنے اعمال صالح، نیک، اچھے، بہترین، خوبصورت، نؤتیہا اجرہا مرتین، دنیا کو اگر ایک اجر ملے گا تو پیغمبر کی بیویوں ہم تمہیں 2 اجر دیں گے، ڈبل ڈبل، اگر سزا ڈبل ہے تو جزا بھی ڈبل ہے، پکڑ ڈبل ہے تو اجر بھی ڈبل ہے، 2 اجر۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اگر تم با وفا بن کے رہو گی تو ہم یہ وفا قیامت تک نبھائیں گے۔ بھائیو توجہ کرنا ذرا، رزق صرف روٹی نہیں ہوتی کہ پیٹ بھر جائے، رزق صرف سبزی یا پھل نہیں ہوتے، رزق صرف گوشت نہیں ہوتا، رزق صرف پانی یا جوسز نہیں ہوتے، رزق ہر وہ چیز ہے جو آپ کو مثبت فائدہ دے۔ آپ کے پاؤں ہیں، حق کی طرف چلتے ہیں تو رزق ہے، آپ کا جسم ہے، حق کو قبول کرتا ہے تو رزق کریم ہے،
آپ کا دماغ ہے، اللہ ساتھ عقل دے دیں. بڑے سارے لوگ ہیں، سر بھی ہے، تھوبڑ بھی ہے، اندر بھیجا بھی ہوتا ہے، لیکن عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ بیچارے محروم ہیں. یہ دماغ بھی رزق، نگاہیں بھی رزق، کانوں کی سماعت بھی رزق، زبان حق علا پہ یہ بھی رزق. اللہ آپ کو اولاد دے دے اور اولاد نیک اور فرما بردار دے دے تو یہ بھی رزق. میری نبی کی بیویوں کو کیسا رزق دیا، توجہ کرنا. 1400 سالوں سے اوپر بیت چکے ہیں. اس وقت 1444 شروع ہو گیا. ہجرت سے پہلے 13 سال آپ مدینے میں بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، 40 میں 13 جمع کریں 53 اور 4 وہ والے لے کے آئیں 57. 1457 برس جب سے یہ اہل وفا میرے نبی کے ساتھ ہیں، یہ نبی کی گھر والیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم ان سے وفا کرو گی تو ہم قیامت تک کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیں گے، تم پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، زبان کھولے گا، کوئی بات کرے گا، گھٹیا بولے گا، کوئی جملہ کسے گا، کوئی غلط نظریہ رکھے گا، ہم ایسے وفادار پیدا کر دیں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں. بھائیو، آپ نے اور میں نے اپنی ماؤں میں سے کسی ماں کو نہیں دیکھا، لیکن وفا کا تقاضا ہے، سننے میں بیٹھے ہیں، دفاع بھی ہو رہا ہے، اور اپنی ماؤں سے بڑھ کے میں اپنی کروڑوں اربوں خربوں مائیں نچھاور کر دوں اماں جی عائشہ کے دوپٹے پہ. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہا یا نساء نبی، پتہ ہے کتنی ہے؟ خود سردار اور ساتھ میں 13 میرے اہل بیت کے سردار کے یہ بیویاں اور 12 ان کے مدینے میں حجرے اور 13واں گھر مکے میں. پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ، ذرا گن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھے کہ ہم کیسے با وفا بن کے. اللہ کا شکر ہے میرے کروڑوں اربوں خربوں علماء گزر گئے، فقہا گزر گئے، صلحاء گزر گئے، اتقیاء گزر گئے، بزرگ اہل اللہ گزر گئے، تبع تابعین گزر گئے، صحابہ گزرے، اور آج تلک بھی ہر مسجد کا خطیب، دائی، مبلغ، قاری، ادیب، جتنی بھی اس کی آواز ہے، جتنا سوز ہے، جتنا ساز ہے، میری نبی کی بیویوں کا دفاع کر رہا ہے. اولاد سے بھی بڑھ کے اور رزق کریم کیا ہوگا. اتنا تو ہم سکی ماں کا دفاع نہیں کرتے جتنا یہاں ہے. تو یہ رزق کریم ہے ماں کے لیے. اللہ نے وعدے کیے ہیں، وعدے نبھائے ہیں. اللہ نے ہماری پہلی اماں جان جن کو بنایا ہے نا، اور میری نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سیدہ سودا ہیں، تیسری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور چوتھی سیدہ حفصہ ہیں، پانچویں سیدہ ام سلمہ ہیں، چھٹی سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں، اور ساتویں سیدہ زینب بنت جاش ہیں، آٹھویں سیدہ جویریہ ہیں، اور نویں سیدہ ام حبیبہ ہیں، 10ویں سیدہ میمونہ ہیں، اور 11ویں لوگو سیدہ ریحانہ بنت زید ہیں، 12ویں سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں، تو 13ویں جی گن گیا ہوں، میرے ساتھ ہیں، توجہ ہے، دوبارہ سنیے. سیدہ خدیجہ مکے میں، سیدہ سودا مکے میں، مکے سے مدینے آ گئی، اور میرا محبوب نے مدینے میں سیدہ عائشہ، پھر سیدہ حفصہ ہے، پھر سیدہ ام سلمہ ہے، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے، پھر سیدہ زینب بنت جاش ہے، پھر سیدہ جو ہے وہ جویریہ ہے، پھر سیدہ ام حبیبہ ہے. جن کو میں نے چھوڑا تھا وہ سیدہ صفیہ ہیں. میں آپ کا بھی حصہ چاہتا تھا نا، لیکن چلیں، سیدہ صفیہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، سیدہ ریحانہ بنت زید، 13 بیویاں اور 14ویں خود مصطفیٰ. ان کو اہل بیت کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اب اللہ نے بنا کے اعلان کیا کیا؟ اجر دورے دے دیں گے، رزق کریم دے دیں گے. یا نساء النبی، آیت نمبر 32 ہے. اللہ پھر آواز دے رہے ہیں، نام لے کے، آواز دے کے، تاکہ کسی کو شک ہو تو سن لے، کوئی بولے گا تو آئے. لوگو آیت نمبر 32 ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء. عقیدہ نوٹ کرو، سنیو اپنا، وہابیوں اپنا، دیوبندیوں اپنا، کلمہ پڑھنے والوں عقیدہ نوٹ کرو.
یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے قیامت کی آخری عورت تلک ساری عورتوں کا جو ہے وہ زہد مل جائے، ورع مل جائے، تقوی مل جائے، ایمان مل جائے، اتقان مل جائے، اسلام مل جائے، ذکر مل جائے، صبر مل جائے، شکر مل جائے، ساری خوبیاں مل جائیں، وہ ساری بھی مل کے تمہارے مقابلے کی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے مقابلے کی ہے ایمان آپ کا؟ بھئی میرا تو ہے۔ ہم نعرے لگانے والے صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بنے، یقین والے مومن بنے۔ کائنات کی ساری عورتیں مل جائیں میرے نبی کی بیویوں کا مقابلہ، یہ کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی ذاکر، کسی صابر، کسی شاکر کی بات نہیں، کسی حاضر و ناظر نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی۔ لستن کاحد من النساء، پوری کائنات کی کوئی ایک عورت بھی، کوئی ایک عورت بھی، یا اس میں شک کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ینگ پردے، ینگ مینو، میں یہاں کے بابے بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، وہ بھی ینگ ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے۔ عقیدہ جوان ہونا تو سب چیزیں جوان رہتی ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ بولیے۔ کہ نبی کی بیویوں کا مقابلہ پوری کائنات کی ساری عورتیں بھی مل کے، اپنے دور میں سیدہ مریم کا بڑا عروج علیہ السلام، اپنے دور میں اماں حوا کا اپنا عروج، ماں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا رتبہ، اپنی اپنی شان اور مقام، لیکن قربان جاؤں النبی اولا بالمومنین، سب سے بڑا عزت اور محبت کا رشتہ تیرا میرا پیغمبر سے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں، ماؤں کے نام گنوا چکا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں۔ ایک اٹھے آ کے نا ایک سنی عالم کو پکڑ لیا۔ جب میں لفظ سنی بولوں تو شیعہ کے مد مقابل باقی سارے گروہ سنی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حنبلی ہو سکتا ہے، مالکی ہو سکتا ہے، شافعی ہو سکتا ہے، حنفی ہو سکتا ہے، سول وردی ہو سکتا ہے، چشتی ہو سکتا ہے، قادری ہو سکتا ہے، جتنے بھی ہم گروہ ہیں سب کے پاس باری باری سوال لکھ کے بھیجا۔ وہ جی حضرت فاطمہ افضل نے کہ حضرت عائشہ؟ یہ صرف مولویوں کے کام نہیں ہے، نوٹ کرو، سینوں پہ لکھو، کہا بیٹھ جا۔ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ کہا سیدہ فاطمہ افضل ہیں یا سیدہ عائشہ؟ کہا سن، آپ بھی سن رہے ہیں، ویسے ٹائم تے ادھاں دا ہویا تواڈے سون دا، لیکن جاگ لو تھوڑا سا، جاگیے ذرا۔ کہا فاطمہ کس کی بیٹی ہے اور عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ کہا صدیق کون ہے؟ کہا امتی۔ کہا فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا محمد کی، فاطمہ بنت محمد۔ کہا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نبی۔ کہا نبی افضل کی امتی؟ بولیے، نبی افضل؟ تو یقیناً امتی کی بیٹی سے نبی کی بیٹی افضل۔ کھل کے کہو، نبی کی بیٹی۔ اچھا ویسے یہ پرابلم ہے، میں ہوں دوسرے طریقے نال نعرے شروع کروانا تو پوری مسجد گونجے گی۔ اگر ایمان کا کہہ رہا ہوں بول لو تو آپ ڈر رہے ہیں۔ نبی کی بیوی تو سیدہ فاطمہ، بیٹی ہونے کے ناطے افضل، میرے نبی کی بیٹی رقیہ سب سے افضل، بیٹی ام کلثوم سب سے افضل، بیٹی سیدہ زینب سب سے افضل، کیونکہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن اگر بیوی ہونے کے ناطے دیکھے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میری نبی کی بیویوں، تم جیسی کائنات میں کوئی بیوی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا سنو اور بتاؤ، فاطمہ کس کی بیوی ہے؟
جناب علی حیدر کرار کی، علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالی۔ کون ہے علی؟ امتی۔ علی کون ہے؟ امتی۔ اور سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کون ہیں؟ نبی۔ کون افضل ہے؟ نبی امتی سے؟ ساری کائنات کی امتیوں کی بیویاں مل جائیں، میرے پیغمبر کی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا اعتدال والا موقع۔ ہم نے بیٹی کو بیٹی کا مقام دے کے اس اعتبار سے سب سے افضل مانا، سیدۃ اہلی، سیدۃ نساء اہل الجنہ مانا، جو قرآن نے کہا اسے برحق مانا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے کہا اسے برحق مانا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی تول نہیں تولا، کوئی قرآن کا بول ہے یا نساء النبی ہو، نبی کی بیوی ہو، تم جیسی کائنات کی کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ ان اتقیتن، وجہ کیا ہے؟ تمہارا تقوی، تمہارا صبر، تمہارا حوصلہ، احکام کو لینا، نواہی سے بچنا، ہم جس سے روک دے تمہارا رک جانا، جو ہم پڑھا دیں اس کا پڑھ لینا، جہاں قیام کا کہہ دیں قیام کر لینا، جہاں ہم کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تمہارا نہ کرنا۔ تقوی نام ہی اس کا ہے، رب کے احکام کو لینا، منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا ہے، نبی سے وفا، اللہ کے رسول کی وفا چنی ہے، تو پھر سنیے، کچھ کام کرنے کچھ نہیں کرنے، حکم کن کو ہے؟ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیویوں کو۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، فَلَا تَخْضَعْنَ، پھر پولیاں پولیاں گلاں نہیں کرنیاں، تے مٹھیاں مٹھیاں، تے نرم نرم، تے لیونت والیاں، تے ہس دیاں۔ امتی آ جائے سوال پوچھے، گل بات پوچھے، کوئی سوال کرے، آپ نے ہس دیاں تے پولے لبو لہجے چ گل نہیں کرنی۔ بھئی یہ تو اخلاق کی علامت ہے، ہنس کے مسکرا کے بات کرنا، نرم بات کرنا، میٹھی بات کرنا، پیاری بات کرنا۔ اللہ جی آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کہا مسئلہ مومنوں تمہاری ماؤں کا نہیں ہے، مسئلہ نبی کی بیویوں کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی زبان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی اخلاقیات کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ اصل پرابلم آگے ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کوڑے دل والا، کوئی کوڑے پیڑی مرض والا، جدے اندر کوڑ اپنا ہوئے، گند اپنا ہوئے، پھر پانڈے چ جو ہونا نا وہی باہر نکلنا نا۔ یہ گل تو بڈھی اماں بھی سمجھ دی ہے ینگ پور چ۔ میری گلی چ ایک بڈھی جی ماں تے آ والی اکھ اداں کام نہیں کر دی تے آ نظر گھٹ ہے، تے ریڑی تے کھلوتی میں کالج تو واپس آیا تے بتاؤں پھڑ کے نا بینگن، بتاؤں ہی کہندے جے کچھ اور کہندے ہو، ایدہ نہ آکھ کام ہی نہیں کر دی تو ایدہ کر کے ویکھن ڈئی۔ میں کہا ماں جی آ کی کر دے؟ کہندے پت تینوں پتا موسم ہوندا ہے، بتاؤں کانے ککے ہوندے۔ تو میں کہا پھر کی ہویا، کانے ککے ہے تا سارے ہی پروفیسر کداں دیاں گلاں کرنا۔ میں کہا میں پوچھ رہا ہے کی کرن ڈے ہو؟ کہندے پت تینوں سمجھ آنی چاہیے، جیڑا میں ہاتھ چ لے لیا نا، چک لیا، اینوں میں کنڈے چ سٹیا شاپر چ پے جانا، جیڑا شاپر چ پیا انہیں گھر ٹر جانا، جیڑا گھر ٹر گیا انہیں کچن چ جانا، جیڑا کچن چ گیا انہیں چھری اٹھانا ہے، جیڑا چھری اٹھایا انہیں ہانڈی چ جانا، جیڑا ہانڈی چ جا کے پک گیا انہیں چمچ تے چڑھنا ہے، تو جیڑا چمچ تے چڑھیا انہیں پلیٹ چ پینا، جیڑا پلیٹ چ چلا گیا انہیں ہتھاں چ لکما بن جانا، جیڑا ہتھاں چ چلا گیا انہیں منہ چ ٹر جانا ہی تے انہیں پیٹ چ جاندے رہنا ہی۔ ہویا صحیح تے صحت بناؤں جی، ہویا خراب تے گڑبڑ کروں۔ تو میں نہیں چاہتی میرے بچیاں دے پیٹ چ اداں دی شے جاوے جڑی کانی ککی ہوئے۔ وہ یار ایمان منہج اور عقیدہ کانا ککا، ضعیف کمزور من گھڑت موضوع، خالص ایمان، الا للہ الدین الخالص، پیور۔ کیا پیور دے رہے ہیں اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی بیویاں تو خالص، امتی بھی خالص، سارے ہی مخلص، وچوں کوئی ایداں دے جامی پہندے نے نا جنہاں دے ٹھڈ چ کوڑ ہوئے، ماڑی ماڑی گل تے وٹ پھرے۔ اللہ کہندے نے اس بھیڑے دی بھیڑی سوچ دی وجہ تو اسی کیا تسی پولا نہیں بولنا انہاں نال، کتے یہ نہ کہے بڑے پولے پولیاں گلاں کردی سی۔ نہیں، کیسے بولیں؟ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، میرے نبی کی بیویوں قلنا، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ، فَلَا تَخْزَانَا، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے۔ آپ نے دبنگ لبو لہجے میں، دبنگ لبو لہجے میں
بولنا ہے. کوئی کہے نا کوئی آن کے مسئلہ پوچھنا تو ادھا بولنا بھی اگلے نو پتہ لگے پورا کھڑک دڑک کے کھڑک دڑک کے دبنگ پولا لبو لہجہ نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، آیت ہے 32. آئیے آیت نمبر 33 آیت تطہیر شروع ہو رہی ہے. ان ذرا جم کے بے آجے تو کھل کے سنے آجے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں 24 کے قریب الفاظ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میری نبی کی بیویوں اگر یہ روزے یہ حجرے چنے تو پھر جیسا شوہر کا گھر ہو اسی میں قرار پکڑنا. اوتھے ہی دل لونا جے، اوتھے ہی ہسنا کھیڑنا جے، اوتھے ہی جینا جے، وہی زندگی گزارنی ہے، وہی قرار پکڑنا ہے، گھر میں رہنا ہے. یہ چادر جیل نہیں، چار دیواری جیل نہیں، یہ سزا نہیں ہے، یہ وفا ہے، یہ پیار ہے. وَقَرْنَا جمع مؤنث کا صیغہ فی بیوتکن، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے بیوتی کنہ، نبی کی بیویوں کا تذکرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ کام کار لی کتے مجبوراً باہر جانا بھی پوے تو روکن نہیں لگے، لیکن باہر ایویں نہیں جانا جی میں جاہل لوکاں دیاں بڑیاں نکلتی ہیں. جاہل لوگوں کی بیویاں کیسے نکلتی تھی؟ چادر بھی لیتی تھی، عبایا پورا پہنتی تھی، کپڑا سارا ہوتا تھا، لیکن اینو ایتھے رکھ کے نا، اینو پیچھے سوٹ کے ایداں کناں دے پچھو لے کے تے پھر میلے چوندیاں سی بازار چ. کیوں؟ کناں دیاں والیاں بھی دسن، جھمکے بھی نظر آن، متھے دا جھومر بھی دسے، یہ گلے کی کینٹھی بھی نظر آئے، گلو بند بھی دکھے، سینہ ڈھانپا ہوا ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، لباس پورا ہے، صرف لیڑا ایداں لے آیا. کیا تسی ایداں نہیں لینا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا، رب نے کہا یا ایوہ النبی قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. چادراں لینیاں نے، کونڈ کڈنا ہے، پلو پورے کھچنے نے، کان نہ دسن، گردنہ نہ دسن، متھے دے وال نظر نہ آن. یہ با پرد ہو کے، با حیا ہو کے، با لباس ہو کے اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی یوں نکلنا ہے. اگر کوئی مجبوری ہو نکلنا ہے تو تبرج نہیں، ننگا پن نہیں، یہ آج کے جو حالات ہیں وہ نہیں. ماشاءاللہ جڑی جنہوں دوپٹے دا بھی پتہ نہیں، چادر دا بھی پتہ نہیں، اٹھ کے جدو بولن لگ دیئے تے مومنہ دی ماں تے سنیاں دیاں ماں تے، یہ مومنہ دی ماں سی، سارے آن دی سی، جنہیں مننے آئے انہ دی ماں سی. اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ایک اور حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اقیمنا یہ بھی جمع مؤنث کے لیے آرڈر ہے، نماز قائم کرنی ہے. آپاں تا ماشاءاللہ نا جی وہ کوٹ کوٹ پیتیاں تے اکے دفعہ ساریاں نیتیاں تو مولانا گلاں کیتیاں. کیا نہیں، پاویں نبی دے گھر جے نمازاں پوریاں پڑھنی ہیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرنی ہے، فرض بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں. اور کیسے پڑھنے ہیں؟ اگر گھر کی چار دیواری میں جتنا چھپ کے پڑھو گی اجر زیادہ. جے مسیتے آنو دل کرے تو مسجد دا گیٹ نمبر 3 باب النساء، میرے محبوب کے دور میں تیسرا دروازہ عورتوں کے لیے آج بھی ویسے ہے، پہلی صفحے مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی. اور اگر یہ مسجد میں آنا چاہیں لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، پھر اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہوں کو، اپنی ماؤں کو، اللہ کی بندیوں کو رب کے گھر میں آنے سے روکنا مت، روکنا مت. ہماری مجبوری ہے، مسیتے سانو مولوی دسدا ہے، فتنہ پیدا ہو جائے، اس وجہ تو اسی نہیں جان دیدا. آ ینگ پور دے لاگے لاگے جتھے بھی میلے لاگے دے میں ویکھے نے ماشاءاللہ بندیاں نالوں بڑھیاں بہتیاں ہوندیاں، کیونکہ اتھے رولا نہیں ہوندا، اتھے ڈکدا بھی کوئی نہیں. میں خود جڑے شہر چ پلیاں تے جمعیاں پڑھیاں، 1.25 لاکھ زہری تے 1.25 لاکھ باطنی پیر تے بزرگ
ਉੱਥੇ ਵੀ यही हाल सी, हर जगह यही हाल है। लेकिन मोमनो सुनो, बाहर आना चाहन आ सकती हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए ना रोकना। मेरे महबूब ने कहा है वह अकीमना सला वह आतीना ज़का, आपने क्या करना है, ज़कातें भी देनी। सैयद नूं तो माफ नहीं होंदी ज़कात, सुनिया नहीं जे यार ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾਈਦਾ ਸੀ ਸੈਯਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ज़कात, ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं भाजी मजाक अपनी जगह, साढ़े कोल तो सैयद वो ही ने ना जेड़े है ने, लेकिन सैयद सादात की घर वालियों को, नबी की बीवियों को वह आती न ज़कात देनी होगी। ये भी जमा मुअन्नस के लिए अल्लाह लफ्ज लेके आए और फिर कहा वह अतीन अल्लाह व रसूलहू, रब दियां भी गल्लां मननियां जे ते रसूल दियां भी। यंगपुर वाले आर्डर लग रहे ने कि नहीं, की ख्याल है? मैं जदों पहली दफा आया ना फैसलाबाद, मंठार चली सादकाबादों, जदों असीं बहावलपुर क्रॉस किया ना ते अगे खानेवाल आया, उदों पहली दफा गोल्डन निमको दाल सुनी। छापर लैके चढ़िया बस च, कहंदा बूहे बारियां बंद कर लो। मैं छड्डन लगा जे चूचे, 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद, आ 2-2 बोटियां चेक करो। सारियां ने अगे हथ कर ले, वेखण नूं दाल खाण नूं मुर्ग। जेड़ा खावे कहे यार आहो है ते दाल ते टेस्ट कुकड़ां वाला है, मुर्गी वाला है। नाल ही वो कहंदा लाओ जी आर्डर, इन्ने दी प्लेट, इन्ने दा डोंगा, इन्ने दा थाल ते इन्ने दी देग, बिस्मिल्लाह जी आया जी। सारियां ने आर्डर लाया, इत्थे रब ने आर्डर लाया जी। सोहणे रब ने ते किन्हां नूं लाया, सोहणियां नूं, ते जिन्हां दे मुकाबले दी दुनिया च कोई औरत कोई नहीं। कहा अल्लाह और उसके रसूल की माननी है। आयत नंबर केड़ी चल रही है? अहज़ाब दी 33। आयत मुक्की नहीं, किन्ने आर्डर लग चुके ने इस वेले? 20 आर्डर लग चुके हैं, 20 मरतबा तज़किरे हो चुके हैं, जमा मुअन्नस का सीगा 20 मरतबा इस्तेमाल हो चुका है। अब अल्लाह कहते हैं, क्या कहने के बाद फिर एक दफा सुन लो, ओ मेरी नबी की बीवियों, मेरे पैगंबर नबी की बीवियों, अपनी इन बीवियों से कह दो, महबूब कहो क्या कहूं, दुनिया चाहिए, मालो मता चाहिए या ज़ेबो ज़ीनत चाहिए? अगर ये चाहिए तो आओ तुम्हें दे देते हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत चाहिए तो हमने तुम्हारे लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ना है तो फिर फहाशी नहीं, आवारगी नहीं, बुराई नहीं, गंदगी नहीं, परागंदगी नहीं, गलत ख्याल नहीं, गलत रास्ते का इंतखाब नहीं। अगर करोगे तो सजाएं डबल, अगर वफा करोगे, नेक अमल करोगे, अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ी रहोगी, फिर अजर भी दोरे कर देंगे, रिज़्क़ करीम दे देंगे। ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे मुकाबले की कोई औरत नहीं। अगर तुम तकवा इख्तियार करती हो, अपनी बात को नरम नहीं रखना, दबंग लबो लहजे में बात करनी है, और जो है सुनो, घरों में रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना, नमाजें कायम करनी है, आपने ज़कातें देनी है, अल्लाह और उसके रसूल की माननी है। इतने काम हम आपसे क्यों करवा रहे हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी की बीवियों, ताकि पूरी कायनात में कोई गंदा ज़हन तुम्हारे बारे में पैदा हो, या सोचे, या गलत बात करे, बुरा जुमला लाए, कोई तहरीर लाए या तकरीर लाए, हम ये तुम्हारी नेकियां साबित करके उसके मुंह पे मार दें कि जिनको हमने पाक किया है, तुम कौन होते हो उनको गैर पाकीज़ा कहने वाले। एक लफ्ज का भी रबत नहीं टूटा। अल्लाह ने 24 अल्फाज यहां डाल के आयत नंबर 33 में, 32 में, 31 में, 30 में, 29 में, 28 में लगातार रबत बांध के एक एक लफ्ज नबी की बीवियों के लिए उतार के कहा इन्नमा, ये सारे काम करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, ये आयतें उतारने का मकसद ये है, ये कुरान नाजिल करने का मकसद ये है। सूरत अल-अहज़ाब में बयान इसलिए कर रहे हैं, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी की घर वालियों, हम नबी के घर पे उंगली नहीं उठने देंगे, हम पाकीज़ा करना चाहते हैं। यार ने पिछू भी छड़ दिता, अगू भी छड़ता, इन्ना क टुकड़ा आयत नंबर 33 का लैके नूं आयत ततहीर बना के सिर्फ 5 नूं लिया, बाकियां नूं क्या तुसी साइड ते हो जाओ, औना उधर नहीं, आना उधर नहीं। आयत पूरी कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम तुमसे सिर्फ और सिर्फ
یہ گندگی ختم کر کے طہارت پاکیزگی. کتنی پاکیزگی؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ یطہرکم تطہیرا دا سادہ جہا مفہوم سمجھا جائے. گھروں ویاہ تے جان لگے نا چٹا لٹھا تے کاٹن پا کے میرے خیال ہر ماں پتر نو ہر بھین بھائی نو تے ہر بیوی اپنے بندے نو تے ہر تھی اپنے پیو نو ضرور کہہ کے ابا جی سوٹ چٹا پایا جے ذرا صاحب نال شادی حال جہال کوئی نہیں ہوندا کھانے دا کہہ کے بھیج دیاں. اس نے اتفاق بڑے خیال نال میں بڑے سمجھداری نال چون کے پا کے بچدا بچاوندا نا بہ گیا ایک جگہ کھان اگے ویرا بہ گیا. ہن ہڈی تھوڑی جی بوٹی سخت سی اونے حساب لاؤن دی کوشش کیتی او دے کولوں چھٹی تے سیدھی پھر گئی. میں اپنے تے مثال اس لیے لین دیاں کہ تانوں برا نہ لگے. ٹھیک ہے نا جی. بس ایداں دی صورت حال ویکھ کے نا تے او دے بارے جڑی رائے قائم ہوئی او تے مینوں پتہ. پھر جدوں لوکدیاں لکاؤندیاں ایداں پرنا سٹ کے تے گھر وڑیا تے بیگم کہندی خیر ہے بڑے اولے شولے کہ کچھ نہیں کہ عین کرے نا ویکھیا تے ماشاءاللہ ہلدی. بیگم چپ کرو او جنہ دا ویاہ ہویا وہ تو بولو. جے بہتا بھی پولا جا لفظ کہو نا تے ہی کہو چوڈو دا چوڈو رہ گیا سمجھ نہیں آئی تینوں آج تک کھانا نہیں آیا بوڑھا ہو گیا. ہاں جی اینا سمجھایا پھر وہ یار ہو جاندہ ہے کیڑی گل ہے داغ لگ جاندے نے داغ تو اچھے ہوتے ہیں. آج کی زبان میں داغ کیا نہیں اچھے نہیں ہوتے لاؤ جلدی. سارے دے سامنے کمیج لوا کے نا سدھی بیسن پہ دئی ملن مل مل کے نا نو مار کے داغ نہیں لتھا. کی کرو چھڑ دو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صابن پھڑو ہاتھ دھون والا او دے نال ملو تھوڑا جے پھر مل کے ویکھیا توتا داغ نہیں لتھا چھڑ دو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حالے نہیں پھر کپڑے دھون والا سوپ بیگم سوپ یا گائے سوپ یا جیڑی سوپ گلیری سوپ جیڑی لبی مل مل کے چکی تے پھر اب ویکھ لو تہاڈا روشا کرن ڈئی تہاڈے لئی کڈا سوکھا سی ہن اینو لاؤ تے پتہ لگے نا پھر بھی نہیں اترا. تی نو کہندی ہے بلیچ پڑھائی امی مک گیا پجی ہمسائیں آل باجی اب بلیچ تے دیں کی ہویا باجی خیر ہے آ تیرا پرا بھی نہ بس ہن تینوں کی دساں چار اوتھے بھی سنائی پھر بلیچ لے آندا او دے چ ڈوب کے رکھیا پھر ملیا پھر نہیں لتا پھر برش پھڑ لیا تو برش نال رگڑ کے جب تک داغ نہیں لتھا نا انہیں کپڑے دی جان نہیں چھڑی تو میرے رب نے بھی جب تک نہیں پہنچے پر نہیں پہنچے. اور ینگ پور کے نوجوانوں بزرگوں ماں بہنوں انہا ہی کافی سی اللہ کہہ دیں دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. لیکن اللہ نے کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. مومنہ دیاں ماؤں میرے نبی دے کروالیو اہل بیت جب تک کہ میں کرانے صاف نہ کیتے میں قیامت لے ہونی ہی نہیں ہونی نہیں دینی. تے آخری بندہ جن نے اللہ کہنا ہے اللہ تینوں منیا اینہ نو نہیں تینوں منیا پاک نو منیا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. تیرا رب بھی پاک پیمبر بھی پاک نبی کے گھرانے بھی پاک. ایتھے ذرا ایک گل نوٹ کر لو ممکن کوئی تانوں کہے وہ جی نوح علیہ السلام دی بیوی تے ایسی لوط علیہ السلام دی بھی تے بیوی سی اللہ جن کا تذکرہ کر دے نس کے ذریعے ہم انہیں پاک نہیں مانتے تے جدھر رب کہے پاک ہے ساری دنیا جو مرضی کہیں دی روے پھر او آپ تے ناپاک ہو سکتا ہے جنہاں نو رب نے پاک کیا اور ناپاک نہیں ہو سکتا. ہن ایتھے تھوڑی دیر نہ رکن تو پہلے اگلی آیت پڑھو گل مک نہیں گئی. اگلی آیت میں 2 مرتبہ پھر مومنوں کی ماؤں کا تذکرہ. پاجی ایک جو شاپر پڑھیا ہوئے تو تسی شاپر پڑھ کے کہو عید تے اب بیگم ایدے چ جننے سوٹ نے تیرے نہیں جننے سوٹ نے تیرے نے دوسری نو میں کہن تیرے تیسری نو 5-7 سوٹ جے تواڈے ہی جے 22 سوٹ کٹھے پائے ہون بڑے سارے تھیلے چ بیگ چ تو کیا ہوئے تیرے نے تواڈے نے. تے اس تو بعد کوئی وچوں نہ ایک ادھا شلوار دا یا کوئی کپڑا کڈ کے تے بندہ کہے جی آ صافہ میرا میں سر تے بننا اسی کہاں گے بھی یہ سوٹ دے نال دا ہی اینو تیری مہربانی کوئی اور ویکھ لیں تیرے لیے اور بھی ہے اے انہاں دا
اللہ نے کیا کہا؟ یہ نبی کی بیویوں کا، نبی کے گھروں کا، امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے جی پہلے پہلے تھا، یہ نہیں، اللہ نے متصل کہا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَذْكُرْنَا بھی جمع مؤنث کے لیے اور فی بیوتکن بھی جمع مؤنث کے لیے۔ اے نبی کی بیویوں، وہ سبق نہیں بھلانے جو نبی پڑھا گئے ہیں، جو قرآن کی تلاوتیں ہیں وہ کرنی ہیں، جو حدیث کی تلاوتیں ہیں وہ کرنی ہیں۔ من آیات اللہ والحکمہ۔ ایتھے 2 منٹ ذرا رکو میرے نال، ایک اور بھی مسئلہ حل کر لئیے۔ یونیورسٹیاں کالجاں چ نہ اسی جدوں پڑھائی دا نا تے دسی دا ہے کہ وحی دیاں 2 قسماں نے، وحی یہ مطلوب تے وحی غیر مطلوب۔ اچھا جنہاں نو سمجھ آئی ہے وہ ذرا ایک باری محبت نال ہاتھ بکھا دو، جنہاں نو نہیں آئی پھر میں انہاں نو سمجھاواں۔ جی ٹھیک ہے، باقیاں نو نہیں آئی تسی میرے ال توجہ کرو۔ مطلوب کہیں دینے جی دی تلاوت ہوئے، وہی دیاں 2 قسماں نے، ایک جی دی تلاوت ہوندی ہے قرآن، دوسری وہی ہوئے جیڑی وہی تے ہے مگر تلاوت نہیں ہوندی، اوے حدیث۔ یہ تقسیم درست نہیں۔ قرآن دی آیت 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34، اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، وہ رب کا قرآن ہو یا نبی کا فرمان ہو، یہ تلاوتیں نہیں چھوڑنی۔ نبی کے گھر میں قرآن کی بھی تلاوت ہوتی تھی، حدیث کی بھی تلاوت ہوتی تھی۔ تے تسی کدی حدیث دی تلاوت کیتی ہے؟ سارے بیٹھے جے انہیں محروم جے، تھوڑی دیر بعد سنو گے۔ میں نے کوئی ایسا سنی دیکھا ہی نہیں ہے جس کے گھر میں یا جس کے چلتے پھرتے یا اللہ کے گھر میں حدیث کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ انہیں تھوڑی دیر بعد تسی محسوس کرو گے۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہ ثنا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے اور حدیث کی تلاوت ہے ویرے ہو، یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ تلاوت کہاں کر رہے ہو؟ نماز میں ایسا پڑھ رہے ہو، ہر بندہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ام القرآن، اس کی تلاوت، پھر قرآن کی کسی سورت یا آیت یا آیات کی تلاوت، پھر جب رکوع میں گئے تو کیا پڑھا؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ کیا ہے؟ حدیث، حدیث کی تلاوت۔ کھڑے ہو کے کیا پڑھتے ہو؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کیا ہے؟ حدیث، حدیث کی تلاوت۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، حدیث، حدیث کی تلاوت۔ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت، کیا ہے؟ حدیث، حدیث کی تلاوت۔ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، حدیث کی تلاوت۔ 2 سجدوں میں بیٹھے رب اغفر لی، حدیث کی تلاوت۔ تشہد پورا حدیث، درود بھی حدیث، حدیث کی تلاوت۔ نبی کی بیویوں، نبی کے گھر میں قرآن کی بھی تلاوتیں جاری رہیں، حدیث کی بھی تلاوتیں جاری رہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک تمہارا رب بڑا باریک بین ہے۔ دل چ کوئی ماڑا جا بھی پٹھا خیال لگاؤ تو تواڈے رب نو پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ باریک بینی سے بنایا، اسے پتہ نہیں کہ کسی کے من میں کیا چل رہا ہے؟ ساری خبریں ہیں تمہارے رب کو۔ یہ سارے تذکرے جے نبی دی بیویاں دے، نبی دے کر دے۔ اللہ نے کنیاں نو بنایا اہل بیت 14 نو، تے جے او روایت مانی لئیے جنوں چادر والی، ردا والی، کملی والی کہ سونے آنے 5 نو چادر چلیا، 5 نو تے جے باقی حقدار ہوندے تے انہاں نو بھی لے تے سکدے سی، نہ نہیں لیا نا، ہے ہی نہیں سی حقدار۔ سونے ادھر آ ذرا میرے نال 2 منٹ، تے تسی بھی ذرا جم کے، یہ گلاں ہوندیاں رہندیاں ہر سال ہوندیاں نے، ذرا بولنا پہلے تولو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 ایک چادر میں، روایت سنی جے۔ محدثین نے دے اتے کافی لمبی جرح کیتی ہے، سندن متنن، لیکن چلو 2 منٹ لئی انہوں صحیح مان لو۔ پہلے میں نے یہ تے دسیا جے، پوچھا جے ویرے نو، یار جدو سونے آنے چادر چینہ نو لیا سی 4 نو تے 5ویں آپ ادو ہے کتھے سن؟ ہے جے کسے نو پتا؟ پری مجلس آج اسی سنی، لڑنا ہوئے سڑک تے جلوس کرنا ہوئے، نعرے پونے ہونا اسی بہت تیز ہاں، علمی گل ہو جائے تے اسی چپ ہو جانے، نہیں ہو چپ نہیں ہونا، بولنا ہے۔ یہ گھر
آپ کی امی اور میری امی اماں ام سلمہ کا تھا. اس روایت کی راویہ سیدہ ام سلمہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں. اگر نبی کی بیویوں میں اور اہل بیت میں اختلاف ہوتا تو یہ روایت کبھی بیان ہی نہ کرتی. وہ کدی شریکاں دے بھی فضائل دسے لوکاں نے؟ میں نہیں ویکھیا آج تک. آج تے نواں رکشا لے لین نا ماڑا جہا میں پونڈ رکشا جنوں چنگچی کہندے ہو، لوڈر، او دے پیچھے پینٹر کولو سب تو پہلے اکاڑے چ لکھوا کے لیا شریکاں نو اگ لگ دی. یار 2-3 لاکھ دی مڈی انہوں نے کی اگ لگنی ہے، لیکن لکھوا لیا ہے. ہاں جی ادھر کیا ہے؟ چادر بھی سیدہ ام سلمہ نے گفٹ کی ہے، تیرے میرے نبی کی کملی ہے، گھر سیدہ ام سلمہ کا ہے. اگر روایت تو صحیح مان بھی رہا ہے، ذرا اگر اماں سلمہ راویہ نہ ہوتی، قیامت تک کے لیے تجھے ایک بھی جملہ اہل بیت کے افراد کے لیے فضیلت میں یہاں سے نہ ملتا. شکر کر، سلوٹ کر، سلام پیش کر، فضیلت بیان کر اماں ام سلمہ کی، جنہوں نے یہ بیان کیا ہے. ماں جی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں جو تو نے بیان کیا ہے؟ لیکن مجھے بتا، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت فاطمہ بھی آ گئی، سیدنا حسن تے حسین بھی آ گئے، تے انہاں دیاں تیناں بھیناں نو کی ہویا سی؟ انہاں نو کیوں نہیں جی آندا؟ او سیدہ زینب بنت علی کدھر گئی جیدے تو بغیر کربلا مکمل ہی نہیں ہوندا؟ نہ رو زینب، بس کر، نہ رو زینب، ڈونٹ کرائی زینب. اے جڑے جملے نے جس زینب لئی نے، وہ حضرت علی دی دھی نہیں سی. کوئی انہوں اہل بیت چ کیوں نہیں جی آن دتا؟ کوئی گل لگی دل نو کہ نہیں؟ دعوت تے سدیا ہوئے سارے ماہل و عیال تو لوکی پوچھ تے لیندے نے، باجی نہیں آئی، بیٹی نہیں آئی، وہ پتر نہیں آیا وڈا، کوئی تو بہانہ بناؤ گے نا، ایتھے لاؤ کوئی بہانہ. او جی وہ سہل ہوندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ چادر چ بہانہ لیندے. اوے حضرت علی دیاں دھیاں ہی سہل نہیں سن، او کداں دی ونڈ ونڈی جے؟ تلک اذن قسمتن زیزا، بہت پیڑی ونڈ کڈی جے. آؤ ہم اپنی ونڈ سناتے ہیں. میرے اللہ نے کتنے بنائے اہل بیت؟ 14. سردار اہل بیت محبوب 13 بیویاں. میرے نبی کے 4 بیٹے، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے. قاسم ابن محمد، عبداللہ ابن محمد، ابراہیم ابن محمد، یہ زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ بنت محمد. کنے ہو گئے؟ 14 تے 7 21. تو 3 میرے سونے دے داماد، جناب ابو العاص، جناب عثمان، جناب علی. کنے ہو گئے؟ 24. تے 4 تیاں پتر حضرت ابو العاص دے، یحییٰ بن ابو العاص، محمد ابن ابی العاص، علی ابن ابی العاص. ایو علی سن جڑے محبوب دے موڈیاں تے چڑھ کے تے جنہاں بت توڑے سی. میرے نبی کے یہ نواسے زینب کے بیٹے، امامہ بنت زینب. یہ 4 لوگ، 24 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 28. عبداللہ بیٹے عثمان کے 29، اور حضرت علی کے بیٹے جناب حسن، جناب حسین کنے ہو گئے؟ 31. 2 نے نا، 29 پہلے تو 2 31. تو 3 تیاں، زینب تے رقیہ تے ام کلثوم. کنے ہو گئے؟ 34. یار کہندا ہے یار او جڑا رولا ہے نا ام کلثوم والا، میں انہوں نہیں ماندا، چل تو 33 من لا. آیت نمبر بھی 33 تے تطہیر بھی 33 دی. نہیں سنی سارے انہوں منن والے، آنی وابی، آنی دیوبندی. یہ ہے مسلک اہل السنہ والجماعہ، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میرا میرٹ. اگر میں کالج چ میرٹ رکھاں گے جیدے نمبر 800 ہون گے وہ داخلے دا اہل ہے، تو کی خیال ہے؟ 1000 والے دا بھی داخلہ ہو کہ نہیں؟ 900 والے دا تے 850 والے دا، 840 والے دا. میرٹ جو 800 رکھیا میں تے 801 والا وہ بھی ہوئے گا، تے 800 والا بھی ہوئے گا. جو بھی تو میرٹ بنا لے، داماد میرٹ رکھ تو سارے داماد، بیٹے میرٹ رکھ تو سارے بیٹے، بیٹیاں میرٹ رکھ تو میرے نبی کی ساری بیٹیاں، سیدہ خدیجہ بیوی ہے میرٹ رکھ تو ساری بیویاں. حضرات اگر نواسے میرٹ رکھ تو نبی کے سارے نواسے، نواسیاں میرٹ رکھتے داخلہ ساری نواسیاں دا. تے جے اگر کزن میرٹ رکھنا ہی، حضرت علی بھی کزن تے ام ہانی بھی کزن تے حضرت عباس دے بیٹے او بھی میرے نبی دے کزن تے سیدہ صفیہ دی اگے اولاد کلمہ پڑھن والے او بھی کزن. جے چاچے میرٹ رکھنے دی تے حضرت حمزہ بھی چاچا جی او بھی میرٹ.
ਤੇ ਚਾਚਾ ਅब्बास ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ 33 ਤੋਂ 63 ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਅਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਐਨਕ ਲਾਈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵਾਵਾ ਝੱਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਉਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? थोड़ा जी अल्लाह तो डरो, कोई मेरिट रखो, मेयार रखो। ये है हमारा सबक, ये हमारी वैल्यू। ते आखिरी सिर्फ गिन के 5 मिनट ये मेरे नबी दा घराना सी ते अगली आयत च मेरे नबी दा याराना है। अल्लाह ने वक्फा ही नहीं पाया। क्या मेरे नबी दे घर वाले भी पाकीज़ा ते नबी दे यार भी पाकीज़ा। अगली आयत, आयत नंबर 35, आयत नंबर सिर्फ गिन लिया जे मेरे नबी दियां 10 खूबियां अगर मैं गिना ना तो ये लिए कम अज कम कोई 2 साल के जुमे लगते हैं जिन्नियां खूबियां अल्लाह ने इत्थे बयान कीतियां ने 5 मिनटां। अल्लाह कहते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, नबी तेरा याराना भी पकीज़ा, तेरे यार सारे मर्द मुसलमान, औरतें उनकी मुसलमान, वल मोमिनीन वल मोमिनात, तेरे सारे याराने मर्द ईमान वाले, औरतें ईमान वालियां, वल कानितीन वल कानितात, तेरे सारे यार मर्द वफाओं वाले, औरतें वफादार। और ये भी सुनिए वो सादिकीन व सादिकात, तेरे सारे यार सच्चे, उनकी औरतें सच्चाई पे मबनी। और इसके साथ साथ वो साबिरीन के बाद वल खाशिईन नहीं, वो सादिकीन व सादिकात के बाद वो साबिरीन वो साबिरात। तेरा एक भी यार पिटेगा नहीं, सबर करेगा। ते उन्हां दियां बीवियां सबर करन वालियां। ते सबर किदां दे सी? सिर्फ एक मंजर इत्थे पता लग जाए ना यंगपुर च कराची होण पेके ते बीबी नूं अल्लाह दी कसम प्यो फौत होया ते इत्थों रोण लगदी है, कराची तक आंसू खुश्क नहीं हुंदे। भरा दा पता लगे लाहौर फौत हो गया है ते इत्थों बस चीखां सुनदी है। लेकिन ये ओहद है, औरत आई है, पैगंबर की हालत क्या है खबर मिली कि वफात पा गए हैं। टुरी जाती सी ते किसी ने दसिया थले ते वेख क्या की होया, कहंदा पुत्तर ही शहीद हो गया है। कहन लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दीन इहदे तो वड्डियां कुर्बानियां मंगदा है। मैनूं ये दसो सोहणे दा की हाल है? ऐसा सबर करके दिखा। आगे बढ़ी, किसी ने कहा भाई है, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरा महबूब कैसे है? आगे बढ़ी, किसी ने कहा बाप है, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सोहणियां दा दसो। आगे बढ़े, किसी ने कहा आगे बंदा ही शहीद हो गया है, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब सोनू को देखा तो सबर आया, करार आया। और क्या जुमला बोला था? क्या बोला था? कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। महबूब जिन्नियां लाशां तो टप के आई हैं सारे दुख भुल गए ने तुहानू सही सलामत वेख के। ये साबिरात व साबिरीन व साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह से डरने वाले तेरे यार, अल्लाह से डरने वालियां, उनकी घर वालियां, उनकी बेटियां बीवियां, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, मर्द सदका करने वाले, औरतें सदका करने वालियां, वस्साइमीन वस्साइमात, जिन्हें कभी रोजा नहीं ना रखिया तो रोज़ियां च भी सिगटां ते सूटे ते भंग ते चरस, वो भी बेचारा उठ के बोलदा ते रोज़ा रखदियां पीता पानी हुंदा। मेरे नाल किन्ने सारे यार ने, मैं कई दफा कहना यार रोज़ा रख लो, ले 16 घंटे दा किदां लंघू, बिल्कुल ये अंदाज। और इन्होंने रोजा रखा हुआ है, अल्लाह आपको मक्के लेके जाए, पत्थर पिघले हुए होते हैं, पत्थर को दूध में रखो तो दूध उबल जाता है। उस्फान 30 किलोमीटर, मदीना से आगे बढ़ के पहुंच गए, मक्का 30 किलोमीटर रह गया है, रोजा रखा हुआ है, हालत गैर हो रही है, गिर रहे हैं। महबूब ने कहा रोजा खोलो।
کہنے لگے سونے ہو ویکھو تھوڑا جہا تے ٹائم رہ گیا ہن اینڈ تے پہنچ گئے ہیں بے ہوش ہو رہے ہیں روزہ نہیں کھول رہے تو کدی رکھیا نہیں تے انہاں کدی چھڈیا نہیں والصائمین یہ نبی کے یار یہ اصحاب والصائمات عورتیں روزہ رکھنے والی والحافظین فروجہم والحافظات یارو کڈا سوکھا ہے کہ بندہ جا کے لائسنس لے لو تے انہوں نے لائسنس کی لے سی نبی دے یار نو مکے جا کے سہیلی نے سدیا کہ آ جا تے جا کے غار چ لک گئے لب دیاں سر دی قیمت لگ گئی اتے لوکاں نے موتر چھڑیا پیشاب برداشت کر لیا لیکن زنا برداشت نہیں کیتا ایسیاں حفاظتاں کیا کہا مرد اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے نکاح کرنے والے عورتیں بھی نکاح کرنے والی زنا یا صفا کرنے والے نہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ان کے مرد رب کو یاد کر کے ڈر جانے والے ایک تسبیح پھیرنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح پھیری تو دل نہ پھریا تسبیح پھیری تو بابا جی کہہ گئے نا بڑی لمبی گل ہے ہاں جی دے منکے تے منکا اتو میاں تسبیح تے وچو میاں کسبی وخاوے سجی تے مارے کھبی وخاوے سجی تے مارے جو لبے جاوے دبی لوے رشوت بناویں کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے حاضہ من فضل ربی او ادھاں دے نہیں رب یاد آیا تو ڈر گئے جی میں یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف بلایا تو رب یاد آگیا ڈر گئے یہ ذکر کر کبھی یہ نبی کے یار ایسے ذکر کرنے والے اور ان کی عورتیں یہ ذکر کرنے والی اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما جو نہ کو لکو کٹ ود ہو بھی گئی ہے تو رب نے معاف کر دیتا جے تے اجر بڑا عظیم جے اگے اپنی گل سن لو ہن مومنو تسی دعویٰ کیتا ہے نا تسی مومنو تو یہ بھی سن لو وما کان للمؤمن ولا مومنہ کسی مومن مرد کے لیے مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں اذا قضى اللہ و رسولہ امرا یہ جب اللہ نے اتنے فیصلے سنا دیے ہیں اور اس کے رسول نے سنا دیے ہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم یہ ساریاں گلاں چھڈ کے پھر وہ اپنیاں تقریراں چلاون تے اپنیاں کہانیاں تے اپنے فلسفے تے اپنے آرڈر تے اپنیاں گلاں چلاون یہ جائز نہیں ہے ومن یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلالا مبینا تے جیڑا پھر بھی منہ موڑ کے من مرضیاں کرے گا پھر ساڈے اللہ کھلا گمراہ جائے میں نے ایک بھی وقفہ نہیں ڈالا ساری لگاتار رہتے ہیں پہلے نبی کا گھرانہ پاکیزہ پھر نبی کا یارانہ ان کی خوبیاں پھر مومنو تمہارے بارے میں فیصلہ کہ اللہ کے فیصلے کو ترجیح دے لو رسول کے فیصلے کو ترجیح دے لو ان کے نزدیک نبی کا گھر بھی پاک نبی کی بیویاں بھی پاک آیت تطہیر ان کے بارے میں رب ان کو پاک صاف کر کے اس دنیا سے لے کے جا رہا ہے تم اب اپنے آپ کو پاک کرنے کی فکر کرو قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگوں نے کیا 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 نہیں ایکسپلینیشن نہیں ہوگی کہ تم نے ان کے بارے میں کیا رائے رکھی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون حضرات یہ دعوت تھی یہ منہج تھا یہ پیغام تھا کوئی گل پل کی پلا نو ایتا لگاتار نے سورت احزاب سورت دا نمبر نزول دے اعتبار نال 90 تو اوپر توقیفی اعتبار نال 33واں ہے تے 21ویں پارے دا آخری رکوع 22ویں پارے دا پہلا پورا صفحہ تے اے دے وچ دعوت کی ہے کہ مومنو عقیدہ بناؤ کہ نبی دیاں بیویاں پاک نبی دے گھر پاک انہاں دیاں چادراں پاک انہاں دے بستر پاک ازواج مطہرات پاک امہات المومنین پاک نبی کا یارانہ پاکیزہ نبی کا دوستانہ پاکیزہ آل رسول بھی پاکیزہ اور اصحاب رسول بھی پاکیزہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ انہاں نال راضی جے تو تسی تے میں بھی راضی ہو جائیے راضی 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 ہاتھ چکو تے مڑ کے اللہ دی سپرد اللہ تم ہی انہاں تے راضی ہو جا اقول قولی ھذا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین